وہ کالا لباس پہننا. سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں. اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات اپنی دی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے پس پشت ڈال دی. اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا کے پیش کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہے. یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتا ہے. خدا تو سب کا ایک ہے. ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں، کرسچن اسے گاڈ کہتے ہیں، ہم اسے اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں، سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیتے ہیں. کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں جو اچھی کوالٹیز والے الفاظ ہیں. تو خدا تو سب کا ایک ہے. تو یہ تعلیمات انہوں نے بدل دی. کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسماء بنت ابی بکر نے ایک کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا. کسروانی یعنی پرشین امپائر کا، وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. جو صحیح تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک، جبہ مبارک کالا جبہ تھا جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے، حدیث قصہ جسے کہا جاتا ہے، جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے، مشہور حدیث، اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نعتیں لکھی جاتی ہیں کالی کملی والے. تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو جہنمیوں کا لباس نہیں ہے. نعتوں میں نہیں خیال آیا؟ تو یہ تو مسلم شریف میں تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر حسین ابن علی آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام آئے. ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی. اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا، آپ بھی تو اہل البیت میں ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے تحت. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول والے اہل البیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا، جن کو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں. کہتے ہیں جی پنج تن پاک کہاں سے آ گیا؟ عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. اگر حق چار یار کی چے کی 3 نقطے ہوتے ہیں عربی کے اندر، حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے، تو پنج تن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظاہر ہے یہ ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں، لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہیں پنج تن پاک بھی اور حق چار یار بھی. تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑی ہوئی تھی، جبہ بھی ہو گیا یعنی کرتا بھی،
चादर भी हो गई, पीछे पगड़ी बची। तो सरकार, वो भी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुम्मे के खुतबे के लिए मिंबर के ऊपर आते तो आपने काले रंग की पगड़ी पहनी होती थी। इसी तरीके से सही मुस्लिम में एक और हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के मौका पर दाखिल हुए मक्का शरीफ में, तो आपने काले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। यानी आप इस्लाम का कुर्ता जुब्बा भी काला, आपकी चादर भी काली, आपकी पगड़ी भी काली, और गिलाफ काबा काला। और फिर वो मशहूर हदीस जो अक्सर आपको सुनने को मिलती है, जिसके नाम के ऊपर पूरी दुनिया में हंगामा मुसलमानों ने, जिहादी तंजीमों ने खड़ा किया हुआ है, मुस्नद अहमद में है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है कि जब खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा अलैहिस्सलाम। तो वहां पे भी काले झंडे का जिक्र है। तो नबी इस्लाम का झंडा भी काला, आपका कुर्ता मुबारक भी, जुब्बा भी काला, आपकी चादर भी काली, आपकी पगड़ी भी काली। अब मुझे बताएं कौन सी चीज पीछे रह गई है? लेकिन दुश्मनी इस लेवल के ऊपर के कहा कि जहन्नमियों वाला लिबास है। अब मुझे बताएं क्या ऐसा शख्स अपने ईमान के बारे में दिक्कत नजर से देखेगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत लिबास को सिर्फ एक फिरके की आड़ में जहन्नमियों वाला लिबास कह दे? ये मैंने आपको एक नमूना पेश किया है। मैं अगर सिर्फ ये नमूने निकाल के आपको दिखाऊं तो आपको दुश्मनी का लेवल नजर आएगा कि उलमा ने किस बड़े लेवल के ऊपर धोखा किया है। और ये आज के उलमा ने नहीं, सदियों से ये धोखा उम्मत को दिया गया है। इसीलिए फिर मैंने इतने पैशन के साथ ये बात अर्ज की थी कि देखें, इनके बुजुर्गों ने जो गुमराहियां फैलाई थी इतने बड़े लेवल के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनके बुजुर्गों और उनके कट्टर फॉलोअर्स के ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है। हाँ, कि जो कहता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो देखें, पिछले 1200-1300 साल की गुमराहियां यूं 12 सालों के अंदर मट्टी पलीद हुई है। इन लोगों ने गद्दारी की थी, इन लोगों ने इज्जतें अवेल की थी अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, इन लोगों ने चंदे बटोरे थे अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों ने सवारियां सवार की थी मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, लेकिन जाके फेंकी बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ। गद्दारी की है इन्होंने। और इस गद्दारी का अंजाम क्या हुआ है कि आज ये लोग अपने बुजुर्गों की तालीमात से मुंह छुपाते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इंसानी तारीख में इतना बड़ा कोई फितना नहीं आया जितना बड़ा फितना इंजीनियर है। बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश।